اور استغفار ہمارے، آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوتا ہے فطرت کے اندر رکھا ہے، فطرت میں ودیت فرمایا ہے، انسٹالڈ ہے، چپ لگی ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ ہمارا باپ آدم جب زمین کے اوپر اترا، ہم سب کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سلامتی کا نزول فرمائے، ہم سب کے والد ہیں، لیکن اترنے کے بعد، غلطی کر لینے کے بعد پہلا جو احساس ان کے دل میں پیدا ہوا وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ چپ ان ہے، یہ چپ ہے ہمارے اندر، انسٹالڈ ہے یہ بات ہمارے اندر. گویا یہ انسانی فطرت ہے اور اس کو اختیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں ویسے تو فطرت کے مطابق اللہ نے دین بنایا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان بڑی جلدی اختیار کرتا ہے. اللہ کی قسم توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے، جتنا مرضی بڑا گناہگار، جتنا مرضی بڑا اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اس کی توجہ ہلکی سی اس بات کی طرف مبذول کروائی جائے، سب سے پہلے اللہ کے سامنے توبہ کر اٹھے گا. یہ فطرت ہے، یہ ہمارے باپ آدم کی فطرت ہے، یہ انبیاء کی. آدم کے جتنی اولاد میں انبیاء آئے، آپ اگر ان کے وظائف کے اوپر دھیان کریں تو اس میں بھی گناہوں، اچھا نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی حضرت موسیٰ کا دیکھ لیں واقعہ، مکہ مارا ساتھ ہی توبہ کرنے لگے. نوح نے دعا کی ساتھ ہی توبہ کرنے لگے. یونس مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے ساتھ ہی پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں ہی میرا ہی گناہ ہے، آپ پاک صاف ہے. گویا اور اگر آپ اس کو وسیع منظر پہ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں وہ واقعہ آ جانا چاہیے خود بخود کہ یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اندر خوبی رکھی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حدیث کا طویل واقعہ بھی ہے تفسیر کا، آدم اور ابلیس کے مابین جو مکالمہ ہوا تو ابلیس نے اللہ کو کہا تھا اے رب، اور کئی مرتبہ میں ان آیات کے اوپر غور کرتا ہوں ابلیس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں، ربی فانذرنی الی یوم یبعثون. دیکھیں ابلیس بھی اللہ کو جب رب کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی سن لیتا ہے، ابلیس کی. اور ابلیس نے جب مکالمہ کیا کہ آدم ایک تھا، میں اکیلا ہوں، اب آدم کی اولاد ہوگی، میں اکیلا کن کن کو گمراہ کروں گا؟ برابری ہونی چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے. اللہ نے کہا تیری نیچر فطرت کا، جیسے ہی آدم کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوگا تیرے گھر بھی ہوگا. اس کو کرین کہتے ہیں، وہ ساری زندگی انسان کو بھڑکاتا رہتا ہے. یہ مکالمہ لمبا ہے، جس نے تفصیل پڑھنی ہے پڑھ لے. اس مکالمے کا انتہا ہے، حضرت آدم بھی سن رہے ہیں، حضرت آدم بھی دعا کر رہے ہیں. ابلیس نے یہ مانگا اور بڑھائیے اور بڑھائیے. اللہ نے کہا تو خواہشات کے ذریعے، تمناؤں کے ذریعے، برائیوں کے ذریعے، اپنے گھوڑے اور پیادوں کے ذریعے ان کے خونوں میں دوڑنے کی تجھے استطاعت دیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. حضرت آدم گھبرا گئے، اللہ مجھے بھی عطا کیجیے، اللہ مجھے بھی عطا کیجیے. تیری حفاظت کے لیے فرشتوں کا نزول ہوگا، کریم تجھے براہ راست نقصان نہیں پہنچا سکے گا، جسم کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا، خیالات کے ذریعے صرف القاء کرے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آخری بات جو جس کے اوپر حضرت آدم بھی مطمئن ہوئے اور اللہ سے کہا مزید دیجئے مزید دیجئے، تو اللہ نے کہا جا میں تجھے یہ دیتا ہوں، تیرا کوئی بیٹا گناہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، پھر ایک مرتبہ کہ مجھے معاف کر دو، تیرا رب اسے معاف کر دے گا. ابلیس اپنے سر میں خاک ڈالنے لگا. یہ کیا ہو گیا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. یہ بلٹ ان ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. اس کی وجہ، اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ 100 بندوں کا قاتل. وہ آپ نے حدیث سنی بھی ہے، مشہور واقعہ، سب علماء سے 99 قتل کیے میں عالم کے پاس چلا گیا، اے اللہ کے بندے گناہ تو بہت کیے. کتنے کیے ہیں؟ 1 2 نہیں 99 قتل کر چکا. بڑا بدبخت اور ظالم انسان ہے. اب اللہ سے رجوع کرنا چاہتا ہے. ہاں اب میں پوچھنے آیا ہوں کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا تیرے جیسے بدبخت کو؟ اگر نہیں کرے گا تو چل میں 100 کی گنتی پوری کرتا ہوں، تو بھی چل. اس کو بھی مار دیا.
اندازہ کریں وہ کیسا شقی القلب انسان تھا، عالم دین کا بھی خون لے گیا، پھر دل میں ندامت۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ انسان کی فطرت اور طبیعت میں ہے، اتنا سخت ظالم اور جابر آدمی ہے، اس کی طبیعت میں بھی یہ خیال پیدا ہو رہا ہے۔ پھر ایک سوچا یہی کیا کر بیٹھا ہوں، پہلے 99 تھے، ایک عالم دین کا بھی خون سر پہ لے لیا۔ پھر پوچھنے، انہوں نے کہا ہاں فلاں جگہ ایک عالم ہے، اس سے پوچھ۔ اس عالم کے پاس گیا، اس عالم سے پوچھا، عالم نے کہا میری نظر میں کوئی دین کی ایسا کلیہ نہیں گزرا جو میں تجھے کہہ دوں کہ اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ میرا علم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، لیکن تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تجھے میں مشورہ دیتا ہوں تو نیکوکاروں کی بستی میں باقی زندگی بسر کر، مجھے امید ہے تیرا رب تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ وہ ابھی چند قدم اٹھاتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے۔ یہ سارا واقعہ آپ نے سنا، مختصر اس لیے رکھ رہا ہوں ورنہ یہ حدیث بھی تفصیلی۔ نیکی کے فرشتے آ گئے، برائی کے فرشتے آ گئے۔ برائی کے فرشتوں نے نیکیوں کے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو جھگڑنے لگے، یہ تمہارا کیا کام ہے یہاں پہ؟ کہا دل میں نیکی کا خیال پیدا ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، دل میں نیکی کا خیال پیدا ہو چکا تھا۔ کیسے پتا ہے؟ نیکوکاروں کی بستی کی طرف قدم اٹھا رہا تھا۔ کیسے پتا ہے؟ عالم سے بات کی ہے کہ بقیہ زندگی نیکوکاروں میں گزاروں گا۔ برائی کے فرشتے حیران و ششدر ہیں، یہ ساری زندگی ہماری ڈیوٹی لگی ہے ایسے لوگوں کے روحوں کو قبض کرنا اور جہنم کی طرف لے کے جانا، ساری زندگی قتل قتال میں رہا، برائیوں میں مشغول رہا، آج تم اس کی روح کو نیکیوں کے فرشتے لینے آ گئے ہو۔ یہ ہمارا بندہ ہے، نیکیوں کے فرشتے کہنے لگے ہمارا بندہ ہے، ہم لے کے جائیں گے۔ جھگڑا ہو رہا ہے فرشتوں میں۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، دونوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ کسی کو فیصل مقرر کیا جائے۔ اس انسان کو جو فرشتہ ہی تھا انسانی شکل میں، اس کو فیصل مقرر کر لیا، آپ فیصلہ کیجئے۔ یہ جھگڑا ہو گیا، اس نے دونوں کا مقدمہ سنا۔ بھیجا کس نے تھا؟ سبحان اللہ، اللہ ہی نے تو بھیجا تھا۔ مقدمہ سنا اور کہنے لگا میں نے دونوں کی باتوں کا انالیسس کیا ہے، نیکوکاروں کی بستی کی طرف چل پڑا ہے، نیکی کا خیال آ گیا ہے، بستی کی پیمائش کرو، اگر نیکوکاروں کی بستی سے فاصلہ کم ہے تو نیکی کے فرشتے لے جائیں، اور ابھی جہاں سے نکلا ہے اگر برے لوگوں کی بستی سے فاصلہ کم ہے تو برائی کے لوگ لے جائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ فیصلہ جب ہو گیا تو ابھی تو برے لوگوں کی بستی سے نکلا تھا چند قدم۔ سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ اس 100 بندوں کے قاتل کے بارے میں، اس جیسے گناہ گار کے بارے میں جو ہیں، اللہ کی قسم جب بندہ پڑھتا ہے تو امید کے ایسے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی رحمت کے اوپر انسان کو ایسا یقین آ جاتا ہے، اور اللہ سے وہ محبت انسان اپنے دل میں فیل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، اب فیصلہ تو ہو چکا جو میں نے اپنے فرشتے کے ذریعے کر دیا، اے زمین نیکوکاروں کی بستی کی طرف سے سکڑ جا، تاکہ میرا بندہ نیکوکاروں کے اندر داخل ہو جائے اور نیکی کے فرشتے اس کو لے جائیں۔